بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔ طائف کی یہ آخری لیکن سب سے اہم زیارت، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سفر کے دوران پناہ لی اور آپ علیہ السلام کو انگوروں کا گچھا یہاں پیش کیا گیا۔ جب ہم یہاں پہنچے تو اقامت ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے نماز ادا کی اور اس کے بعد اس مقام کی زیارت کی۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہی ہیں کہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشکلات پیش آئیں۔ جب طائف والوں نے بے انتہا ظلم کیے اور آپ کو پتھروں سے مارا تو آپ کے غلام زید بن حارثہ کبھی آپ کو آگے سے اور کبھی پیچھے سے بچانے کی کوشش کرتے، اور اسی دوران حضرت زید بن حارثہ کا سر مبارک بھی پھٹ گیا اور لہو لہان ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی کی حالت یہ تھی کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ آپ آرام فرماتے جگہ جگہ بیٹھ کے، اور پھر تھک ہار کے آپ علیہ السلام اس باغ میں پہنچے۔ اس باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ، انہوں نے رحم کھا کے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ محمد بن عبداللہ کو یہ انگور کا گچھا دینا اور ان سے کہنا کہ کھا لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور کا گچھا قبول فرمایا، اور حضرت عداس، جن کے نام کی یہ مسجد ہے، یہ حضرت عداس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ انگور کا جب گچھا پیش کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا، تم کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں۔ فرمایا، وہی نینوا جہاں سے میرے بھائی حضرت یونس ہیں؟ تو عداس کہتے ہیں کہ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ تو پھر حضور نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی۔ تو طائف سفر میں یہ واحد حضرت عداس تھے جو آپ علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مسلمان ہونے کی بہت خوشی ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے اسی باغ میں اسی جگہ بیٹھ کے وہ دعا فرمائی تھی جو آج بھی سب دعاؤں سے افضل مانی جاتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی بڑائی اور اپنی بے بسی کا اظہار جس طرح سے حضور نے کیا، وہ مسلمانوں کے لیے اور ایک بندے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کو اپنے دکھڑے سنانے کا۔ یہ آپ کو باغ دکھا دیں، اس باڑ کے پیچھے اصل میں وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جہاں سے ہم انٹر ہوئے وہاں بھی ایک جگہ ہے، اکثر لوگ اسے کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اصل میں یہ باغ اور یہ جگہ تھی جس کو اب اس باڑ کے اندر انہوں نے چھپا دیا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پہ حضور علیہ السلام آرام فرماتے اور آپ نے انگور نوش فرمائے۔ جن لوگوں کا یہ باغ تھا وہ بھی سردار تھے، مسلمان تو نہیں تھے اس وقت، لیکن ان کو آپ کی حالت دیکھ کے یہ آیا کہ آپ کو کچھ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ پورا جسم مبارک وہ خون سے بھرا تھا۔ پاؤں اس قدر خون سے بھر گئے تھے کہ آپ کا پاؤں مبارک اور جوتا مبارک وہ دونوں ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ مقدس مقام ہے۔ خواتین و حضرات، آپ بھی دیکھیے، اس کی زیارت کیجیے، دوسرے احباب کو بھی اس کی زیارت کروائیے ویڈیو شیئر کر کے، کہ طائف کا سب سے اہم ترین مقام میرے لیے تو یہی ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں قیام فرمایا اور اس حالت میں آپ یہاں پہ رکے۔ ہم نے اس مقدس مقام کی خوب زیارت کی اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے درود و سلام پڑھتے یہاں سے رخصت ہوئے۔ اللہ کرے کہ آپ سب کو بھی یہاں کی با ادب اور مقدس حاضری نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔